تعریفیں تمام اس رب دو جہاں کے نام جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام آقائے نامدار رسالت معاب سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عزیزان من، جی ٹی وی کے پروگرام الف لام میم سے اپنے میزبان عامر عثمانی کا سلام قبول کیجیے۔ نتیجہ پھر وہی ہوگا، سنا ہے سال بدلے گا، پرندے پھر وہی ہوں گے، شکاری جال بدلے گا۔ نئے اسلامی سال کا آغاز۔ ناظرین، جب سال بدلتا ہے تو کیا کیلنڈر تبدیل ہو جاتا ہے؟ 47 سے 48 ہو جاتا ہے، 25 سے ہندسہ 26 میں چلا جاتا ہے، یا احوال بھی بدلتے ہیں؟ سال کے ساتھ حال بدل رہا ہے یا نہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور یہ آج کا المیہ بھی ہے۔ سال تو بڑی تیزی سے بدل جاتے ہیں، حال وہی پرانا رہتا ہے، حال نہیں بدلتا۔ یہ مسئلہ امت میں کیوں پایا جا رہا ہے، اور اس امت کا حال کب بدلے گا؟ یہ جو میں نے شروع میں دو جملے آپ کے سامنے دہرائے کہ کیا پرندے پھر وہی ہوں گے، شکاری جال بدلے گا، نتیجہ پھر وہی ہوگا، سنا ہے سال بدلے گا، تو تھوڑا سا اپنی زندگیوں پر آج ہم نے غور کرنا ہے، اور آج کے پروگرام میں خاص طور پر ہم نے یہ بات ڈسکس کرنی ہے علماء کرام سے کہ نئے اسلامی سال کے بدلتے ہوئے ایک مسلمان کو کیا ذمہ داریاں یاد آنی چاہیے، کون سی وہ چیزیں ہیں جو اس کو اپنے شعور اور لاشعور میں دوبارہ سے ریمائنڈر کرنی چاہیے کہ یار سال بدل رہا ہے، میری ذمہ داری بھی مزید بڑھ رہی ہے، میری ذمہ داری بدل رہی ہے، میں نے اس سال کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ اور پھر اسلامی سال کا آغاز ناظرین محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے، اور محرم الحرام یہ وہ مہینہ ہے کہ جو ہمیں صبر، استقامت، حق پر ثابت قدمی، حق پر ڈٹے رہنے کا درس دیتا ہے۔ یہ ہمیں شہادتوں کی داستان بتاتا ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد، آپ کی شہادت اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو ہوتی ہے۔ جناب امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے۔ اور پھر وہ کربلا کا سفر، وہ مکہ سے آپ کی روانگی، امام حسین کا کربلا تک پہنچنا، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت، اور پھر اہل بیت اطہار اور ان کے اصحاب کی قربانیاں۔ محرم الحرام ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ یہ نیا سال اس مہینے سے شروع تو ہو جاتا ہے، مگر کون سے پیغامات ہمارے لیے لے کر آتا ہے؟ آج خاص طور پر ہم نے ان تمام پہلوؤں پر بات کرنی ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں مختلف مکاتب فکر سے جید علماء کرام، ان کے ساتھ اس موضوع پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے مجھے جامعہ شہابیہ سیالکوٹ کے سربراہ معروف مذہبی اسکالر جناب مولانا عمران بشیر صاحب جوائن کر رہے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہوں گا۔ آپ کے ساتھ مجھے جماعت اہل حرم پاکستان کے سربراہ جناب علامہ مفتی گلزار نعیمی صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہوں گا۔ اور کراچی اسٹوڈیو میں مجھے جی ٹی وی ہیلتھ کے نمائندہ خصوصی جناب فاران خان صاحب جوائن کر رہے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ مولانا عمران بشیر صاحب، آغاز کروں گا گفتگو کا آپ سے۔ نئے سال کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، نیا اسلامی سال ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، اور محرم الحرام سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب نیا سال آتا ہے اور پھر اسلامی سال ہو تو ایک مسلمان کس طرح سے اس کا استقبال کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے سال کے ابتدا کے تھوڑا سا پہلے ذی الحجہ جو ہمارا گزرا ہے، جی اس کے اندر قربانی کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے کروائی سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے، اور اس مبارک خاندان سے قربانیاں چلتے چلتے انتہا محرم کے اندر آ کے ہوتی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کر کے میرے آپ تک وہ پیغام پہنچایا جو پہنچانے کا حق تھا۔ باقی سال بدلنے سے انسان نہیں بدلتا، بدلتا وہ انسان ہے جو اپنے اس وقت کو، سال کو، ساعت کو قیمتی بناتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وقت کی قسم کھا کے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ میں اللہ زمانے کی، وقت کی قسم کھاتا ہوں کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ چار خوبیاں جن کے اندر ہوں گی وہی اس خسارے سے اور گھاٹے اور نقصان سے بچے ہوئے ہیں، جن کے پاس ایمان کی دولت، اعمال صالحہ کی دولت، اور
لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی خوبی اور صفت، اور اس کے اوپر جو مصائب آئیں، وتواصوا بالصبر، اس پہ صبر کرنا، درگزر کرنا، یہ چار خوبیاں، چاہے وہ 1 سال کی زندگی گزار کے جا رہا ہے، چاہے وہ 100 سال کی گزار کے جا رہا ہے، وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ تو ہر سال ہمیں تجدید کرنی چاہیے، چونکہ جنت میں جب انسان جنتی چلا جائے گا اللہ کے فضل سے، کرم سے، ان کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے، تو وہاں پر ہر تمنا پوری ہوگی۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہاری زبانوں پہ آ رہا ہے میں وہ بھی پورا کروں گا، جو تمہارے جیوں میں پیدا ہو رہی ہوں منگیں میں وہ بھی پوری کروں گا، لیکن ایک بات جنتی کی پوری نہیں ہوگی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا وہ کون سی بات ہے، تو آپ نے فرمایا لیس یتحسر اہل الجنہ الا علی ساعت مرت بہم لم یذکر اللہ تعالی فیہا، کہ جنتی کی ہر تمنا پوری ہوگی جب وہ یہ کہے گا کہ میں نے فلاں وقت ضائع کیا تھا، فلاں سال ضائع کیا تھا، فلاں مہینہ، فلاں دن، فلاں گھڑی، وہ مجھے دوبارہ مل جائے اور میں اللہ کا ذکر کر لوں، اللہ کا تعلق مزید حاصل کر لوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میں غلامی کے اندر مزید وقت گزار لوں، تو یہ تمنا پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو بہت بڑی نعمتیں ہیں لیکن عموماً لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ایک صحت اور ایک اللہ نے جو فراغت وقت عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے میں درخواست کروں گا کہ ہم یہ عزم کریں کہ ہم نے اپنی تنہائیوں کو خاص طور پہ پاک کرنا ہے، یہ ہمارے سال کے آغاز میں یہ نیت ہونی چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں چاہتا ہوں میری ہر دعا قبول ہو اور مجھے اللہ دل کا سکون بھی عطا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا ایک کام کر لو، دونوں چیزیں اللہ تمہیں عطا کر دیں گے، اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو، اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات میں دنیا آخرت کی نجات ہے، لیکن اللہ کے محبوب کسی لفظ کے ساتھ، کسی بات کے ساتھ نجات کا لفظ بول دیں تو اس میں کس قدر نجات آ جائے گی اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا سلاس منجیات، 3 چیزیں تمہیں دنیا آخرت میں نجات دیں گی، جی، اس میں سب سے پہلی چیز فرمائی خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اکیلے میں ہو یا مجمع میں ہو اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک تو خشیت الہی کو ہر وقت سامنے رکھیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیمرے کی آنکھ سے ڈرنا چھوڑ دیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو سامنے رکھیں، فلاں ادارہ دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسرے نمبر پہ فرمائے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا، کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھنا، چاہے غصے کی حالت ہے چاہے خوشی کی کیفیت ہے، دونوں میں رب کی رضا پہ راضی رہنا۔ اور بہت تیسری بات خوبصورت، فرمائی بہت خوب آپ نے گزارشات عرض کی ہیں۔ مولانا عمران بشیر صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا، میں مفتی گلزار نعیمی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ مفتی صاحب، نئے اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ مولانا عمران بشیر صاحب نے کچھ چیزیں تو ذکر کر دی ہیں کہ ایک مسلمان کو شعوری طور پر ان چیزوں کو ریمائنڈ کرنا چاہیے جب سال کا آغاز ہوتا ہے، لیکن یہ جو ماہ محرم الحرام ہے، ظاہر ہے اس سے بھی ہمیں کوئی پیغام تو ملتا ہے، کوئی درس تو ملتا ہے، ثابت قدمی کا، حق پر ڈٹے رہنے کا، شہادتوں کی داستان اس میں ہمیں ملتی ہے۔ کیا کہیں گے کہ ماہ محرم الحرام سے نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمانی صاحب بہت شکریہ، اور بہت اہم موضوع ہے، اور آپ نے بہت خوبصورت جو ہے وہ انداز سے سوال بھی پورٹرے کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماہ محرم الحرام جو ہے یہ ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہے۔ 1448 ہجری کا آغاز یکم محرم الحرام سے ہو رہا ہے۔
آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو یہ پچھلا سال گزرا ہے، اس سال میں بہت ظلم و ستم، جور و جفا، جبر و استبداد جو ہے وہ استعماری قوتوں کی طرف سے اور طاغوتی قوتوں کی طرف سے مظلومین پر جو ہے وہ ڈھائی گئی ہے۔ غزہ لہولہان، لبنان لہولہان، اسلامی جمہوری لہولہان، یہ سب کا سب جو ہے وہ خون، مظلوموں کا خون اور شہداء کا خون، اور اس میں سب سے بڑی جو شہادت ہوئی ہے وہ حضرت سید علی خامنائی علیہ الرحمہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اور اس شہادتوں کے بعد، ان شہادتوں کے بعد ایک لمبی داستان ہے تباہی اور بربادی کی۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مظلومین جو ہے وہ پسے رہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے صبر و استقلال کی وجہ سے، ان کی ہمت اور جرت کی وجہ سے، ان کی مقاومت کی وجہ سے، حق کے ساتھ ڈٹے رہنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں پھر جو ہے وہ مقام اور عزت اور توقیر عطا فرمائی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسی محرم الحرام میں یعنی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، سائن ہونے جا رہا ہے، جو جنیوا میں ہوگا، اور اسلامی جمہوری پاکستان جو ہے اس کی میزبانی کرے گا۔ یہ اصل میں حق کی فتح ہے، اور اس سال کا اور اس ماہ مکرم محرم الحرام کا آغاز جو ہے وہ اس بہت بڑی کامیابی سے ہو رہا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل حق کو عطا فرمانے والا ہے۔ اور جو حق کے راستے کے مسافر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عطا فرما رہا ہے۔ جو حق کے متلاشی ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ ہم جو ہے وہ صرف رب کے سامنے جھکیں گے، اور انہوں نے عملی طور پر ثابت کیا کہ حق کے سامنے ہی وہ جھکے، حق کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے، تو اللہ نے ان کو فتح و نصرت کی صورت میں ایک عظیم الشان جو ہے وہ معاہدہ عطا کیا ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جمعے کو غالباً جو ہے وہ ہو رہا ہے، جنیوا میں ہو رہا ہے۔ اور اسلامی جمہوری ایران پر 50 سالہ جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہونے کو جا رہی ہیں۔ تو یہ اس سال کے آغاز کا بہت بڑا مجدہ، بہت بڑی خوشخبری اور بہت عظیم بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سال کے آغاز سے جو ہے وہ ہمیں عطا بڑی فرما خبر رہا ہے ہے۔ مسلمانوں کے لیے۔ حضرت امام علی جی بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے، اور یہ بڑی یعنی میں سمجھا خوش کن خبر ہے۔ اس ٹینور کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خبر ہے، اور اس خبر پر جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے وہ خوشی بھی منانی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار بھی ہونا چاہیے کہ اس نے ایک وسیع ظلم و ستم کے بعد اہل حق نے جس طرح میدان کارزار میں کھڑے ہو کر حق کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ، اور نبی کے دین کے ساتھ، اور نبی کے دین کے محافظوں کے طور پر جو ہے وہ دیکھا ہے، تو اللہ نے ان کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ یہ وہی صبر و استقلال آج ہم اہل لبنان میں، اہل یمن میں اور اہل ایران میں دیکھ رہے ہیں، جو کرب و بلا کی ان تپتے ہوئے ریگزاروں پر حضرت امام علی مقام نے جو ہے وہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا، کہ میری ذات جو ہے، میری طرح کا انسان جو ہے وہ کبھی بھی یزید کی طرح کے انسان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ علی خامنائی نے اور دیگر جو شہداء ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے جو ہے وہ ہمیں دین عطا فرمایا ہے۔ ہماری طرح کا شخص جو ہے وہ ٹرمپ اور نیتن یاہو بدبختوں کی کبھی جو ہے وہ بیعت نہیں کر سکتا، ان کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ کہ آج 14 صدیاں گزر چکی ہیں، کربلا کا کارزار، میدان کارزار جو ہے وہ حق و صداقت کی نشانی کے طور پر حضرت مولا حسین کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کے جان نثاروں کے ساتھ کھڑا ہے، اور آج کی کربلا کا یہ عظیم الشان جو ایگریمنٹ ہونے والا ہے یہ بتا رہا ہے کہ آج حسینی پھر جو ہے وہ فتح یاب ہوئے ہیں، بہت شکریہ نبی کے مفتی ماننے گلزار والے نعیمی فتح صاحب، آپ یاب ہوئے بالکل ہیں۔ درست کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے حسینی ہو اور اس کا سر
तागूत के सामने झुक जाए, ये हो नहीं सकता। वो सर कट तो सकता है मगर किसी तागूती क़ुव्वत के सामने कभी झुक नहीं सकता। और नाज़रीन, ये बहुत बड़ी ख़बर है मुसलमानों के लिए कि इतने ज़ाहिर है ये मुआहिदा जिसका एक अरसे से इंतज़ार था, और इन तागूती क़ुव्वतों ने अपनी क़ुव्वत और अपनी बदमाशी के ज़रिए बहुत कोशिश की कि मुसलमानों को इनका सर नीचा किया जाए, लेकिन खुदा ने जिसका सर बुलंद कर दिया हो उसका सर दुनिया का कोई शख्स नीचे नहीं कर सकता। खुदा करे कि ये अमन के मुआहिदे पूरी दुनिया के लिए हों, और मुस्लिम उम्मा पर इस वक्त चाहे वो गज़ा हो, लबनान हो, ईरान हो या दीगर इस्लामी ममालिक जहाँ पर आग और खून का इस वक्त खेल खेला जा रहा है, खुदा करे कि ये अमन का मुआहिदा उन तमाम इस्लामी ममालिक के लिए समरावर हो और इस जंगी माहौल का पूरी दुनिया से ख़ात्मा हो। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेते हैं, लौट कर आते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। खुश आमदीद नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर मौलाना इमरान बशीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। नए इस्लामी साल की जब हम बात करते हैं तो इन चीज़ों के साथ ख़ुद एहतिसाबी को भी जोड़ दिया जाता है। आप क्या समझते हैं कि एक नए साल का जब आगाज़ हो रहा होता है तो ख़ुद एहतिसाबी एक मुस्लिम नौजवान के लिए, एक मुसलमान मर्द के लिए, मुसलमान औरत के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि वो ज़रा एक नज़र अपने आप पर दोहराए और ज़रा देखे कि माजी मेरा क्या था, हाल मेरा क्या है, मुस्तकबिल में मैं किस तरफ जा रहा हूँ। फरमाया कि साअतन युना युहासिबु फीहा नफ्सा साअतन युनाजी फीहा रब्बा। रोज़ाना मुसलमान को चाहिए कि एक घड़ी निकाले, एक वक़्त निकाले और उसमें अपना मुहासबा करे रोज़ाना की बुनियाद पर कि मैंने आज क्या खोया, क्या पाया। और ऐसे ही एक वक़्त निकाल के, एक घड़ी निकाल कर अल्लाह के हुज़ूर मुनाजात का सिलसिला शुरू करें। लेकिन उमूमन आमिर भाई, ये दोनों चीज़ों से महरूमी हो रही है। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि जब से हमने दूसरों के ऐब देखना शुरू किए हैं, रब ने अपनी मुनाजात की तौफ़ीक से महरूम फरमा दिया। और जब से हमने अपने आप को बेहयाई की तरफ डाला, अल्लाह ताला ने हमें कुरान और मुनाजात इन चीज़ों से महरूम फरमा दिया। तो ख़ास तौर पे आँखों के ज़रिए जो 2 गुनाह हो रहे हैं, इससे हम तौबा करें, खुद एहतसाबी की यहाँ से इब्तिदा करें। हज़रत इमाम हुसैन से पूछा गया कि सारे सहाबा ने, सारी उम्मत ने हुज़ूर के कदमों में बैठकर तक़वा सीखा। बार-बार कुरान पाक में 250 मरतबा तक़वे का ज़िक्र आया है। आप वो खुशकिस्मत हस्तियाँ हैं जिन्होंने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधों पे बैठकर तक़वा और ईमान को सीखा। तो तक़वा क्या है? फरमाया अल्लाह तरा नफ्सा का खैरा, अपने नफ्स की कोई खैर, कोई खूबी नज़र ना आए, दूसरे की खामी नज़र ना आए, तो समझ लेना कि रब ने तुम्हें मुत्तकी बना दिया है। क्या बात जैसे मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा ये मामला है, ये अल्लाह का करम है कि आप 800 साला तारीख़ उठा के देखें, जो अल्लाह ने मुसलमान को और अफ़वाज पाकिस्तान को जो इज़्ज़त अता फ़रमाई, हमारे सरबराहान को, अल्लाह पाक इन हज़रात की ज़िंदगी में बरकत दे और जो कमियाँ कोताहियाँ हैं अल्लाह उसका ख़ात्मा फ़रमाए, मज़ीद सिफ़ात में अल्लाह ताला इनको मुज़य्यन फ़रमाए और हमें एक होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये 800 साल आप तारीख उठा के देखें कि इतनी बड़ी फ़तह मुसलमानों को नहीं हुई, जो अल्लाह पाक जो इज़्ज़त, जो सेहरा मुसलमानों के सरों पे अल्लाह ताला ख़ास तौर पे पाकिस्तान को अल्लाह ये निस्बत अता फ़रमा रहा है। लेकिन मेरी गुज़ारिश ये है कि मैं अपने आप और आप अपने घर के सरबराह हैं, हम मुल्क की सतह पे बाद में जाएँगे। सबसे पहले हम आगाज़ करें कि मैं अपने घर में रहते हुए मेरे फ़र्द की अख़लाक सतह से कैसे हैं, आगाज़ हो। मेरे बच्चों के साथ मामला, अपनी ज़ात से बिस्मिल्लाह करें, अपने घर से बिस्मिल्लाह करें, अपने बच्चों को ख़ास तौर पे हदीस पाक में आता है अक्रिमू औलादकुम, अपनी औलाद को इज़्ज़त दिया करो। अपनी औलादों को जितनी इज़्ज़त देंगे, ये औलाद आपके साथी, आपके दोस्त बनेंगे। सैयदना उमर फारूक जैसी हस्ती जिनके बारे में फरमाया कि सबने दुनिया से जाना है, लेकिन फरमाया उमर, जब आप दुनिया से जाएँगे, इन्नल इस्लाम यबकी अला मौतिका इला यौमिल क़ियामा, तो क़यामत की सुबह तक इस्लाम रोता रहेगा। वो क्या फरमा रहे हैं कि जब तुम घर में जाओ,
ينبغي للرجل ان يكون في اهله مثل الصبي، تو یوں بن جایا کرو جیسے ایک بچہ شرارتیں کرتا ہے، جیسے اللہ ایک بچہ، اپنی ساری نسبتیں عہدوں کو ایک طرف رکھ دو، گھر میں جب جاؤ تو ایک بچے کی مانند بن جاؤ۔ وہ فاروق اعظم جن کو اللہ نے اتنی بڑی نسبتیں عطا فرمائی، آج پوری دنیا میں آپ کو جو پولیس کا نظام نظر آ رہا ہے، جو فوج کا یہ چوکیاں بنانا، یہ نظام بنانا، یہ ترتیب دینا، پھر یہ جیل خانہ جات کا معاملہ، پھر ان کا عدالت کا معاملہ، یہ سارا ان کے مرہون منت ہے جو اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، جن کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے صحابہ مرید بن کے آئے، یہ واحد ہستی ہیں جو مراد رسول بن کے آئیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو بھی ضرور پڑھا جائے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کربلا خالی مقتل نہیں، رب کعبہ کی قسم دنیا کا سب سے بڑا مکتب ہے۔ کیا یہاں سے بات جو ہے، ہمیں درس واہ مل واہ واہ، سکتے ہیں وہ ہمیں کہیں سے درس نہیں مل سکتے۔ اس لیے شاعر کیا کہتا ہے، پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو تو ایسی ہو، ایسی ہو۔ کیا بات ہے مولانا عمران بشیر صاحب، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی ہے۔ مفتی گلزار نعیمی صاحب، نئے سال کا جب آغاز ہوتا ہے تو گزشتہ جو سال گزر رہا ہوتا ہے وہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہوتا ہے کہ اتحاد کی طرف آئیں، مل جانے کی طرف آئیں، فرقہ واریت کو چھوڑ دیں۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کون سے وہ چیلنجز ہیں، کون سی وہ رکاوٹیں ہیں جو اس وقت مسلمانوں کے اتحاد میں وہ ہم اس بات میں تو کہتے ہیں کہ اب سیسا پلائی ہوئی دیوار، لیکن رکاوٹوں کی بھی ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی ہے مسلمانوں کے اتحاد کے درمیان۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئے سال تو آ جاتے ہیں، اتحاد کے نعرے بھی لگ جاتے ہیں، راگ بھی الاپے جاتے ہیں، لیکن ہو نہیں پاتا؟ کیا رکاوٹیں ہیں، کیا چیلنجز ہیں، کون سے مسائل ہیں جن کا اس وقت مسلمانوں کو سامنا ہے؟ جی، یہ بڑا اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتحاد امت جو ہے وہ ہماری تمام کامیابیوں کی کنجی ہے، اور اتحاد امت ہی ہماری تمام بیماریوں کی جو ہے وہ دوا ہے۔ اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ اس پر عمل کریں اور یعنی بہت ہی پریکٹیکل سٹیپس جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں وہ لیں، تو یقین جانیں کہ آج ہم دنیا میں ایسے نہ ہوں جیسے ہم نظر آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ہمیں جو ہے وہ متحد اور متفق رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور یہی حکم دیا ہے کہ جب تک تم متحد رہو گے، متفق رہو گے، تو تم مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کھڑے ہوگے، تم اپنے دشمنوں کے درمیان بالکل جو ہے وہ ایسے کھڑے ہوگے کہ ناقابل شکست ہوگے۔ لیکن اگر فرقہ واریت کی آگ میں تم اپنے آپ کو ڈال دو گے تو پھر فرقہ واریت کی آگ تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ عثمانی صاحب، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو مد مقابل ہے، استکبار ہے، طاغوت ہے، صہیونیت ہے، وہ بڑے منظم انداز میں ہمارے اوپر انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، ہماری اس فرقہ واریت کو اور بڑا کرنے کے لیے، اور گہرا کرنے کے لیے، اور ہم جو ہیں وہ اس بات پر متوجہ نہیں ہو رہے کہ ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ کون سا ہے۔ کیا ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں یا ہمارا دشمن کوئی اور ہے؟ یہ اگر دشمن شناسی کا ایک لیول ہمارے پاس آ جائے اور ہم سمجھ لیں کہ یہ شخص ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارا دوست ہے، تو کبھی بھی جو ہے وہ اختلافات کی طرف ہم نہ جائیں۔ وہ منظم طریقے سے ہمیں اختلافات سے دوچار کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ ہو رہے ہیں، یعنی ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارا دشمن ہم سے چاہتا ہے، ہم وہ کام نہیں کر رہے جو خدا اور رسول ہم سے چاہتے ہیں، جو اللہ اور اس کا رسول جس کا حکم دیتا ہے، ہم وہ جو ہے وہ کام نہیں کر رہے۔ علماء کرام کی بطور خاص
مذہبی حوالے سے. دیکھیں ہم مذہب کے نمائندے ہیں، مذہب کے محافظ اور خادم ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم مذہبی اعتبار سے جو ہے وہ امت کو متحد اور متفق رکھنے کی کوشش کریں. جن کا سیاسی کام ہے وہ سیاسی طور پر متحد کریں، اور جن کا سماجی کام ہے وہ سماجی طور پر. لیکن علماء بنیاد ہیں تمام اتحادوں کی، سیاسی اتحاد کی بھی اور سماجی اتحاد کی بھی اور معاشرتی اتحاد کی بھی. آپ کے پاس، ہم علماء کرام کے پاس جو ہے وہ ایک بہت بڑا سٹیج ہے مسجد کی صورت میں، جہاں ہر ہفتے ہم سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو خطاب کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سال میں ہمیں اپنے خطبوں کی جو پریارٹیز ہیں، ترجیحات ہیں، ان کو فکس کرتے ہوئے ہمیں اتحاد امت کو جو ہے وہ بنیادی جگہ دینی چاہیے. اگر کم از کم مہینے میں ایک دفعہ 2 دفعہ اتحاد امت کے حوالے سے خطبہ جو ہے وہ دیا جانا چاہیے. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمیں ریپیٹڈلی جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تسلسل کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے جوانوں کو فرقہ واریت کی آگ سے بچائیں، ہم اپنی یوتھ کو فرقہ واریت کی آگ سے بچائیں، اور ہم اپنے آپ کو، اپنے آنے والی نسلوں کو فرقہ واریت سے بچائیں. اللہ ہم سے تب راضی ہوگا کہ ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے تب راضی ہوں گے کہ ہم بھائی بھائی بن کر رہیں گے جب ہم جو ہے وہ خلفاء کی بات کرتے ہیں، جب ہم اہل بیت اطہار کی بات کرتے ہیں، تو وہ ہستیاں بھی ہم سے تبھی خوش ہوں گی جب ہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاریں. ہم سب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. قرآن کہتا ہے هو سماکم المسلمین، کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. یہ ہماری دیوبندی ہونا، بریلوی ہونا، اہل حدیث ہونا، اہل تشیع میں سے ہونا، یہ ہماری پہچانیں اس حد تک گہری ہو چکی ہیں کہ ہم نے اپنے اسلام کو جو ہے وہ جو اسلامی نام تھا ہمارا، جو قرآنی نام تھا ہمارا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد شیعہ ہیں. سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد سنی ہیں. اس لیے اسلام کی بنیاد پر ہم سب کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور جہاں کہیں بھی ہمیں نظر آئے کہ کوئی ہمارا بھائی ایسے راستے پر چل رہا ہے جو فرقہ واریت کو فروغ دے رہا ہے، تو ہمیں اس کو سمجھانا چاہیے، ہمیں اس کو روکنا چاہیے، بہت پولائٹلی ہمیں روکنا چاہیے اس سے. اسی طرح جو ہے وہ امت مسلمہ کے جتنے بھی یعنی ممالک ہیں، ان ممالک کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے کہ آج ہم مغرب کے کیوں مرہون منت ہو گئے ہیں، آج ہم امریکہ کے کیوں مرہون منت ہو گئے ہیں، یا دیگر طاغوتی قوتوں کے مرہون منت کیوں ہو چکے ہیں. اس لیے کہ ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں ہے. عملی طور پر عالم اسلام میں اتحاد کی ضرورت ہے. اسلامی جمہوری پاکستان کو اتحاد کی سخت ضرورت ہے. ہم چاروں طرف سے، ہر طرف سے جو ہے وہ گھرے ہوئے ہیں اپنے دشمنوں میں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ایک مضبوط اور مستحکم قوم کے طور پر جو ہے وہ ہم کھڑے نظر آئیں. مفتی گلزار نعیمی صاحب، آپ بہت اہم آپ نے گفتگو کی ہے. ظاہر اتحاد کے حوالے سے آپ کی یہ کوششیں، ان کو سراہا جانا چاہیے. اور اس وقت ہم اگر صرف اپنے ملک خداداد کی صورتحال بھی دیکھیں تو انٹرنلی ایکسٹرنلی بہت سے مسائل کا ہم شکار ہیں، اور ان تمام بیماریوں کی دوا وہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور جس کا ذکر علامہ اقبال نے پتہ نہیں کب کر دیا تھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو یہ تو اس وقت بھی اس بیماری کا یہی علاج تھا، اور آج بھی اس کا علاج یہی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس علاج کی طرف آیا جائے اور اس علاج کو اپنایا جائے. بہت شکریہ مفتی گلزار نعیمی صاحب. میں ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لوں گا، لوٹ کر آئیں گے اور ایک دوسرے بہت اہم موضوع پر بات کریں گے.
خوش آمدید ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آج ہم ایک دوسرے بہت اہم موضوع پر بھی بات کرنا چاہیں گے اور وہ میری اور آپ کی ہم سب کی صحت سے متعلق ہے۔ اس وقت ایک وائرس ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کے سمٹمز جاننا ضروری ہے، اس کے بارے میں شناخت کرنا ضروری ہے کہ یہ وائرس جو پہلے بہت کم تھا آج کیوں اتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کراچی کے اندر بالخصوص اور پورے ملک کے اندر بالعموم۔ مجھے جی ٹی وی کے ہیلتھ کے حوالے سے نمائندے خصوصی فاران خان جوائن کریں۔ فاران، مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو ایچ آئی وی کا جو مرض ہے جو بڑھتے ہوئے ایڈز کی طرف چلا جاتا ہے، پہلے تو ہم یہ سنتے تھے خال خال کسی میں یہ مرض پایا جاتا تھا، کہیں یہ شناخت ہو جاتی تھی، لیکن اب تو پیدائشی بچوں میں بھی یہ رپورٹ ہو رہے ہیں کیسز۔ کیا وجہ ہے پیدائشی بچوں میں، 10-12 سال کے بچوں میں؟ دیکھیں، بنیادی وجہ جو ہے وہ ہمارے اداروں کی نااہلی ہے، کیونکہ اس تمام تر معاملات کے اوپر ادارے پہلے سے قائم ہیں۔ سی ڈی سی ایک ادارہ ہے، ہمارا محکمہ صحت اس کے اوپر کام کر رہا ہے اور اب سے نہیں سالوں سے کام کر رہا ہے۔ 2021 کے اندر رتو ڈیرو کے اندر ایک سندھ کا علاقہ ہے، وہاں پہ اس کا سب سے پہلا آؤٹ بریک ہوا، جہاں سے ہم سمیت تمام کو ایک ایجوکیشن ملی کہ یہ کیسز صرف جن سے تعلق اور بلڈ ٹرانسفیوژن کے ذریعے سے، پہلے ہمارے میں تھا کہ یہ سیکچولی جو ورکرز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کیسز پائے جاتے ہیں، یا جو بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتا ہے، جن کو خون کی بیماری ہوتی ہے، جب ان کا بلڈ غیر محفوظ طریقے سے منتقل ہوتا ہے تو یہ بیماری اس میں منتقل ہوتی ہے۔ اور جب کسی کو یہ اس طریقے کی کوئی کیس رپورٹ ہوتا تھا تو ہم اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، کیونکہ اس کو پہلے کچھ ٹائم پہلے ہم بہت برا سمجھتے تھے کہ ایچ آئی وی کسی کو ہو جانا مطلب اس سے دور بیٹھو، اس کے تعلقات اس سے ہاتھ میں ملاؤ، یہ شخص جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کے تعلقات جو ہے وہ یا تو مرد ہے تو اس کے کسی اور جو وہ یعنی غلط نگاہ سے دیکھتے تھے کہ اس کے جو وہ سیکشول پارٹنرز بہت زیادہ ہوں گے، یا کوئی خاتون ہے تو ان کے اس کو یہ مرض لاحق ہوا ہے۔ پہلے صرف ہمارے کانسیپٹ میں یہ تھا، لیکن جب پہلا 2021-2022 کے اندر رتو ڈیرو کے اندر ایک آؤٹ بریک ہوا جس میں بچوں کے اندر یہ کیسز رپورٹ ہوئے، وہ بچے جنہوں نے ابھی اپنی آنکھیں کھولی تھیں، 1-1.5 سال ہوا ہے، وہ ان تمام تر چیزوں کو جانتے بھی، انہوں نے ابھی دنیا بھی صحیح سے نہیں دیکھی، ان بچوں کے اندر ایچ آئی وی رپورٹ ہونا ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ اس کے بعد جب اس پہ تمام تر تحقیق ہوئی تو پتہ لگا کہ وہاں کے جو کویکس ہوتے ہیں، عطائی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کی مجرمانہ غفلت کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک جو معمولی سرنج ہوتی ہے جو کہ عموماً 10 سے 20 روپے کی آتی ہے، وہ سرنج ایک دفعہ یوز کرنے کے بعد کسی دوسرے کو نہیں لگانی چاہیے، لیکن وہاں ڈاکٹرز نے، جو عطائی ڈاکٹرز تھے، ان کو ڈاکٹرز بھی کہنا میرے خیال میں تو غلط ہی ہوگا، ان کی ایک مجرمانہ۔ اس کے کیا اعداد و شمار کیا ہے فاران آپ کے پاس؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رتو ڈیرو میں جو سندھ کا ایک اندرونی علاقہ ہے وہاں پر یہ کیس آؤٹ بریک ہوا، رپورٹ ہوا، اس وقت کیا اعداد و شمار ہیں؟ کیا ہمارے سامنے فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کے حوالے سے اعداد و شمار محکمہ صحت ہو یا سی ڈی سی ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، وہ اس کے اعداد و شمار اس قدر چھپاتے ہیں کہ یہ کسی کو پتہ ہی نہ لگنا چاہیے۔ اچھا، اس طرح ہے اپنی غفلت کو چھپانے کے لیے ہم بھی اگر اس کے اعداد و شمار نکالنے کے لیے کوشش کریں تو ہم پہ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اعداد و شمار دیے تو آپ کے خلاف کیس ہو جائے گا یا آپ کے اوپر۔ اگر میں ابھی موجودہ دستاویزات کے حوالے سے بات کروں تو اس وقت اس سال کے 3 مہینے کے جو پہلے 3 مہینے اس میں لگ بھگ 800 کے قریب نئے ایچ آئی وی کے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ایچ آئی وی سمجھنا ہی ضروری ہے، نئے اور پرانے میں۔ کسی کو اگر ایچ آئی وی لاحق ہو گیا تو اس نے سالہ سال اس کی دوائی کھانی ہے جب تک اس کی زندگی ہے۔ نئے کیسز رپورٹ ہونا ایک بہت بڑا المیہ ہے اور ان اداروں کے لیے بھی ایک ناکامی ہے کہ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ 800 کے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے جس میں سب سے کہاں زیادہ پر ہو رہے ہیں؟ زیادہ تر سندھ اور کراچی تمام علاقوں کے اندر۔ ابھی جو لاسٹ 2025 کے نومبر کے اندر آؤٹ بریک ہوا ہے وہ ہوا ہے ولیکا ہاسپٹل، جو کہ سائٹ ایریا کے ایک ہاسپٹل ہے، سروس ہاسپٹل بیسیکلی ہے۔ وہاں پہ لیبر ڈویژن کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کا پینل ہوتا ہے وہ اپنے ڈیلیوریز کے معاملات ہوں، چھوٹا سا موٹا کوئی چیک اپ ہو، وہاں کراتے ہیں۔ اب وہاں جو یہ رتو ڈیرو کے بعد جو ابھی یہ ریسنٹ آؤٹ بریک ہوا ہے اس میں تقریباً 107 کے قریب بچے متاثر ہوئے ہیں۔ ان کی جو والدہیں تھیں انہوں نے وہیں ڈیلیوری کرائی۔ اس کے بعد جو وہاں کے ہاسپٹلس کا عملہ تھا ان کی مجرمانہ غفلت یہ تھی کہ انہوں نے خود یہ کنڈیم بات مطلب ایڈمٹ کری ہے کہ جو ہمارے ایم ایس ہیں، جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہیں اور اس ہاسپٹل کے بڑے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، آپ ایک ہی سرنج یا ایک ہی نیڈل سے ڈرپس متعدد بچوں کو لگا دیں۔ اتنی بڑی غفلت۔ اور اس کے بعد جب وہ بچوں کے اندر ہوا ایچ آئی وی منتقل ہوا تو ان کو پتہ بھی نہیں لگا کہ بچوں کے اندر اب ایچ آئی وی بیسیکلی جب کسی کے اندر منتقل ہو جائے تو وہ اس کی قوت مدافعت کو مکمل طور پہ ختم کر دیتا ہے۔ میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ بنیادی طور پر اس کے سمٹمز، علامات کیا ہوتی ہیں؟ کسی بچے کو کیا فیل ہو رہا ہوگا یا کسی بھی شخص کو
کسی مرد کو عورت کو کیا فیل ہو رہا ہوگا کہ اس کے اندر اس کے سمٹمز پائے جا رہے ہیں؟ اس کی صرف اور صرف تشخیص تو ٹیسٹ کے اوپر مبنی ہے کہ آپ ٹیسٹ کے بعد ہی لگا سکتے ہیں، لیکن کچھ سمٹمز ہوتے ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جیسے کہ کوئی بچہ ہے، اگر اس کو HIV یا کوئی مرض ہے تو اس کی گروتھ نہیں ہوگی، مطلب جیسے کہ قوت مدافعت اس کی بالکل ختم ہو جاتی ہے. اس طریقے سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے عام آدمی جو ہوتا ہے اس کے جسم کے اندر وائٹ سیلز ہوتے ہیں جو ہماری ہر جسم میں آنے والے نئے وائرس سے لڑتا ہے، تو یہ جو وائرس ہے یہ سب سے پہلے ہمارے وائٹ سیل کو بالکل ہی ختم کر دیتا ہے، جس سے آپ ایک بیماری سے ہٹیں گے، دوسری بیماری سے ہٹیں گے، تیسری بیماری، آپ بیماریوں میں ہی گھرے رہیں گے، آپ نکل ہی نہیں پائیں گے. آپ کو بار بار بخار کا ہونا، آپ کو بار بار جو وہ بے چینی ہونا، کھانسی ہونا، اور ایک بیماری سے آپ نکلیں گے دوسری بیماری کے اندر منتقل ہو جائیں گے. اسی طریقے سے جو ابھی جو ریسنٹ آؤٹ بریک ہوا جس میں بچے تھے، جس میں 2 ماہ سے لے کے 12 سال تک کے بچے تھے، وہ ایک بیماری سے ہٹتے تھے دوسری بیماری میں، نمونیا ہو جانا، ٹائیفائڈ ہو جانا، TB ہو جانا، مطلب وہ باڈی جو ہے وہ ان کی کمزور ہوتی چلی جاتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ کوئی انسانی ڈھانچہ ہے وہ. عجیب. مفتی گلزار نعیمی صاحب، حیرت کی بات ہے، اس لیول کی غفلت برتی جا رہی ہے ہسپتالوں کے اندر، اور یہ جو وائرس جس کا فاران بتا رہے ہیں یہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور جان لیوا چیز ہے. اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، یعنی جس شخص کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایڈز یا HIV کے علامات پائی جا رہی ہیں یا اس کا کوئی کیس رپورٹ ہوا ہے اس طرح کا، تو اس سے لوگ دور جاتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں صحیح آدمی نہیں ہے. تو اسلام اس حوالے سے ہمیں کیا گائیڈ لائن دیتا ہے؟ ظاہر ہے جو صحت کے ادارے ہیں ان کو تو کم از کم ان چیزوں میں بہت خیال کرنا چاہیے. ایک انجیکشن 10 بچوں کو لگائی جا رہی ہے. یہ عثمانی صاحب بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ صرف سندھ یا اندرون سندھ، یہ ہر جگہ پر موجود ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے سرکاری ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ جو ہے وہ بالکل لوکل قسم کی میڈیسن جو ہے وہ یوز ہوتی ہیں. جو انسٹرومنٹس یوز کرتے ہیں وہ بھی بالکل جو ہے وہ 3rd کلاس سے بھی نیچے کے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بجٹ بنایا جاتا ہے اور جب بلنگ بنائی جاتی ہے تو اس وقت یہ لوگ جو ہیں جو یہاں پہ ذمہ دار ہیں وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے بل کے مطابق جو ہے وہ بل بناتے ہیں، لیکن جو میڈیسن یوز ہوتی ہیں وہ بہت ہی خطرناک قسم کی ہیں، اور اس قسم کی جو بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہیں وہ بہت خطرناک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبائی سطح پر بھی اور مرکزی سطح پر بھی حکومتوں کو جو ہے وہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اتنے ادارے جن پر اربوں کا بجٹ جو ہے وہ صرف ہو رہا ہے، وہ انسان کی فلاح کے بجائے، اس کی صحت کے بجائے اس کو تباہی کے کار مذلت میں جو ہے وہ یعنی ڈال رہے ہیں. یہاں پہ انجیکشنز، آپ پین کلر کو میں آپ کو عرض کروں کہ بڑے بڑے ہاسپٹلز میں اپنے تجربات آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ یہاں اسلام آباد میں بھی بڑے ہاسپٹلز میں ایسے انجیکشنز جو لگتے ہیں جی ایسے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں جو بالکل لوکل سطح کے انجیکشنز ہیں. میں آپ کی وساطت سے اور آپ کے اس چینل کی وساطت سے حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ ان ہسپتالوں کے لیے جو ہے وہ کم از کم کوئی ایسی سلسلہ مرتب کریں کہ لوگ وہاں پہ صحت مند ہونے کے بجائے مرے تو نہ، وائرل جو ہے وہ ڈیزیزز کا فیس تو وہ نہ کریں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک سرنج کے ساتھ آپ کتنے جو ہے نا وہ لگا، اور وہ بھی لوکل ہوتی ہے اور اس کی بھی کوئی کریڈیبلٹی جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور اس کی اسٹرلائزیشن جو ہے وہ بالکل ایسی ہوتی ہے کہ جو ناکفتہ بے ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو ذمہ داران ہیں جو غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں عثمانی صاحب، ان کو جو ہے وہ کڑی سزا دینی چاہیے. انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہے. جو انسانیت کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اس کے رسول کا دشمن ہے. ہمارے اطباء اور حکماء کا جب دور تھا تو اس وقت اگر کوئی بادشاہ بھی کہتا کہ ایسی دوا استعمال کریں جو کہ زہر آلودہ ہو یا ایسی ہو تو وہ کہہ دیتے تھے کہ ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم کوئی غلط میڈیسن استعمال نہیں کریں گے. آج جو ہے وہ یعنی ڈاکٹرز کو پتہ ہوتا ہے، عملے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل لوکل قسم کی
کی میڈیسن ہے اور اس کے بہت یعنی غلط سائیڈ ایفیکٹس ہیں جن کی وجہ سے انسانی جانیں جا سکتی ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے. اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ریئیکشنز کے اتنے سلسلے جو ہے وہ آ رہے ہیں. میڈیسن آپ کے کیپسول انجیکشن آپ کے جو ہے وہ ریئیکشن کرتے ہیں کہ لوکل بنے ہوئے ہیں. تو جب آپ وصول حکومت سے جو ہے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے بل کرتے ہیں تو خدا کا خوف کریں. آپ لوکل میڈیسن جو ہے وہ یوز نہ کریں. آپ لوکل انسٹرومنٹس جو ہے وہ یوز نہ کریں. جس طرح کا آپ کو بجٹ کیا جاتا ہے اس طرح کی آپ چیزیں جو ہے وہ استعمال کریں. حکومت سندھ سے ہمارا بھرپور مطالبہ ہے کہ ایسے کلپرٹس کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا دی جائے جو کہ انسانوں کی تباہی اور بربادی کا اور جو ہے ظاہر ہے وہ جو باعث لوگ بن رہے ہیں. باوجود اور ان لوگوں کو سزاؤں کے بھی اگر وہ ان چیزوں سے باز نہیں آتے تو ان کو معطل کرنا چاہیے. انسانی جان کے ساتھ کھیل کی اجازت کیوں کر دی جا سکتی ہے؟ حالانکہ ابھی کچھ دیر پہلے مولانا عمران بشیر صاحب اپنی گفتگو میں جس حدیث کا حوالہ دے کر گئے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے 2 چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی اور اس میں پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ صحت. انسان کی صحت جو ہے نا وہ بہت بڑی نعمت ہے خدا کی طرف سے. اور اگر یہاں پر ایسے درندے موجود ہیں مسیحا کی شکل میں, ڈاکٹرز کی شکل میں, پیرامیڈیکل اسٹاف کی شکل میں, یا ان تمام لوگوں کی شکل میں کہ جو اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ ایک انجیکشن 10-10 20-20 بچوں کو لگا رہے ہیں, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیوں کر اس کو انصاف کہا جا سکتا ہے؟ یہ لوگ تو آپ یقین کریں کہ بالکل بھی نرمی کے لائق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی نرمی برتی جائے. اگر ان کو کسی بچے کی جان کا کوئی پاس نہیں ہے, کسی انسانی جان کا ان کو کوئی لحاظ نہیں ہے. بچوں کی جان جا سکتی ہے, انسان کی جان جا سکتی ہے اگر آپ اتنا خطرناک کام کر رہے ہیں. اور جہاں تک اس مرض کی بات ہے HIV اور ایڈز کی, تو اس حوالے سے بھی اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے. اور آج اس پروگرام میں ہم نے خاص طور پر اسی لیے اس موضوع کو ذکر بھی کیا اور اس پر بات بھی کی اور اس پر رپورٹ ہونے والے کیسز بھی آپ کے سامنے رکھے تاکہ کم از کم ہمارے دیکھنے والے ناظرین تک اور جی ٹی وی دیکھنے والے ناظرین تک یہ پیغام یہاں سے ضرور پہنچے کہ اس وائرس سے آپ نے خود بھی بچنا ہے اور جن لوگوں میں یہ علامات پائی جائیں ان کو فوری طور پر آپ نے بتانا بھی ہے تاکہ یہ مرض مزید بڑھنے کی بجائے کمی کی طرف جائے. اور اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی اس مرض کا شکار ہے, ہماری دعا ہے کہ خدا ان کو صحت کامل عطا فرمائے. ناظرین انشاءاللہ کسی اور موضوع پر پھر آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اپنے میزبان عامر عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ کی امان میں.